احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی بہن سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ رسول سے نہ محبت کرے، تب تک کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک انسان دنیا کو کسی کچھ کہے تو کہہ دے، سن لو، صبر کر لینا، مگر اگر مصطفیٰ کو کوئی کچھ کہے تو یہ برداشت مت کرنا ورنہ ایمان چلا جائے گا۔ جانتے ہو ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سن لے، اللہ کے بہت بڑے ولی مالک بن دینار ہیں، اور ان کا ولایت کا مقام کیسے ملا آپ توجہ فرمائے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ میں اپنی ماں بہنوں کو اپنی طرف مخاطب کرنا چاہتا ہوں، ماں کی اہمیت بہت بڑی ہوتی ہے، ماں کی عظمت بہت اونچا ہوتا ہے۔ اگر مالک بن دینار اس مقام پر پہنچے ہیں تو ماں کی ممتا ہے۔ جانتے ہو ایک دن کیا ہوا؟ مالک بن دینار جب ولی نہیں تھے، ان کا کام یہ تھا، اس زمانے میں وہ فوج میں تھے، پولیس آفیسر تھے، شراب پیا کرتے تھے، اور شراب اتنا زیادہ پیتے تھے کہ شراب ان کے ہاتھ سے بوتل نہیں چھوٹتا تھا، بہت زیادہ شراب پیتے تھے۔ ایک دن رمضان شریف کا مہینہ تھا، ماں تندور میں روٹیاں لگا رہی تھی، اتنے میں مالک بن دینار آتے ہیں اور دیکھتے ہیں میری ماں روزے سے ہے اور افطار کی تیاری کر رہی ہے، وہ تندور میں روٹیاں لگا رہی ہے۔ کہتے امی مجھے روٹی چاہیے۔ ماں نے کہا بیٹا دینار، بیٹا مالک، عصر کا وقت ہو چکا ہے، اس وقت تو کچھ نہ کھا، روزہ سے نہیں ہے تو احترام کر لیا کر۔ کہنے لگے امی مجھے روٹی چاہیے۔ ماں نے کہا بیٹا ابھی میں نہیں دے سکتی۔ مالک بن دینار کو غصہ آیا، اپنی ماں کو کھینچ کر جھاپا مارا، ماں تندور کے اندر چلی گئی، جل بن گئی۔ مالک بن دینار کی شادی ہو چکی تھی، جب ان کی بیوی نے چلائی تو جانتے ہو پھر کیا ہوا؟ مالک بن دینار نے اپنی بیوی کو لے جا کے کمرے میں بند کر دیا، شراب کے نشے میں تھے۔ اب شراب کی وجہ سے انہوں نے اس طریقے سے قدم اٹھایا، اپنی حضور حواس میں نہیں تھے، کیا پتا میں نے ماں کو مار دیا، میری ماں جل گئی، اور شراب کا نشہ اتر بھی نہیں رہا تھا۔ اس کے بعد ماں کی جنازہ کو بھی تیاری کیا گیا، قبرستان لے کر گئے، وہاں دفن بھی کیے، بیٹا نہ جنازے میں شامل ہو پایا، نشہ ہی نہیں اتر پایا، ماں کو دیکھ بھی نہیں پایا۔ جب ہوش آیا ایک دن کے بعد اپنی بیوی سے کہا جی بتاؤ تم کہاں جا رہی ہو؟ کہ میں سامان لے کر اپنے گھر جا رہی ہوں۔ کہا کون سے گھر؟ اپنے میکے جا رہی ہوں۔ اس لیے میں نہ ظالم شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ کیوں؟ ماں کا قاتل ہے تو۔ کہا ماں کو کیا ہوا؟ آپ نے تندور میں ڈھکیل کر پوچھتے ہو کیا ہوا؟ کہتے میری ماں مر گئی؟ کہتے ہاں، ماں کو لوگوں نے قبرستان میں دفنانے کے بعد واپس بھی آ گئے، اب تمہیں اتنا ہوش تک نہیں رہا۔ وہ کہتی اچھا، کہتی اب ہم نہیں دیں گے، چلے گئے۔ تو مالک بن دینار کہتے اسی دن سے میں نے توبہ کیا، اے اللہ میں جان نہیں رہا تھا، میری ماں میری وجہ سے انتقال کر گئی، تندور میں جل گئی روزے کی حالت میں۔ مالک بن دینار کتنا بڑا گنہگار ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں جس ہاتھ سے تھپڑ مارا تھا اس ہاتھ کو اپنی ہاتھوں سے کاٹ ڈالا، اور کاٹنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگا، نمازیں پڑھنے لگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ماں کا قاتل ہے، اب نماز چاہے جتنا پڑھنا ہو پڑھ لو، مگر مالک بن دینار کی اس وقت تک مغفرت نہیں ہو سکتی جب تک ماں نہیں معاف کر دے گی۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میرا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد میرا فیصلہ ہوا، حشر کے میدان سجایا گیا، وہاں مقدمہ لگایا گیا، مجھے بلایا گیا اور میرا فیصلہ سنایا گیا۔ یہ ایک ماں کا قاتل ہے، نماز تو بہت پڑھا ہے، روزہ تو بہت رکھا ہے، حج تو
بہت دیا ہے، جتنی امانت تھی، جتنا پیسے تھے، سب اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہے، مگر ماں کی ممتا کی وجہ سے ماں کو روزے کی حالت میں اس نے قتل کر دیا ہے، اس لیے اس بنیاد پر یہ جہنمی ہے، جہنم میں جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب مالک بن دینار کے ہاتھوں میں ہتھیلیاں پہنا دی گئی، پیروں میں بیڑی باندھ دی گئی، جب فرشتے لے کر جانے لگے، ماں کی ممتا تھی، حشر کے میدان میں ماں دیکھ رہی تھی۔ ہاں مالک بن دینار کہتے میں پلٹ پلٹ کر دیکھتا، امی مجھے جہنم کی طرف لے کر جا رہے تھے، امی اگر تم معاف کر دو گی اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا۔ ماں کی ممتا تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مالک بن دینار کہتے میں بار بار یوں پلٹ کر دیکھتا، جہنم کے دروازے تک میں پہنچ گیا، میری ماں معاف نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر ماں کی ممتا ہوتی ہے، ماں کب تک معاف نہیں کر سکتی ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں جہنم کے دروازے کے پاس پہنچنے کے بعد میں نے پھر یوں پلٹا، میں نے کہا امی میں جہنم میں جل جاؤں گا، آپ کا بیٹا جلتا رہے گا، جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماں کی ممتا جوش میں آ گئی، ماں مچل گئی، ماں نے کہا اے پروردگار میں نے اپنے بیٹوں کو معاف کر دیا، تو بھی معاف کر دے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا اے فرشتوں رک جاؤ، اگر ماں معاف کر دی تو اس کے عمل کی وجہ سے یہ جنتی ہو گیا۔ یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد، اللہ۔ ماں کی ممتا ہے۔ مالک بن دینار کی عمل اس وقت تک کام نہ آتا اگر ماں معاف نہ کرتی۔ ماں کو کوئی انسان ناراض کبھی مت کرے۔ اور میں اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، میری ماں بہنیں، شریعت نے جو آپ کو حکم دیا ہے، جو قانون آپ پر لگایا گیا ہے، شریعت کے مطابق اپنی زندگی جیا کریں۔ یوں مت اپنے گھر کے باہر اپنے چوتروں پہ مت بیٹھا کرے، اس لیے شریعت کا یہ قانون نہیں ہے۔ شریعت نے کہا عورتیں پردے میں رہنے کی چیز ہیں، وہ پردے میں رہے تو بہتر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے شعراء کیوں کہتے ہیں سیدہ فاطمہ کی آج تک کسی نے بال تک نہیں دیکھا، ان کی ناخن تک کسی نے نہیں دیکھا۔ وجہ کیا تھی؟ اس بات کی وجہ تھی کہ سیدہ فاطمہ بڑا پردہ کرتی تھی، پردے سے رہتی تھی۔ اگر میری ماں بہنیں بھی آج بھی پردہ کر لے اور اپنے شوہر کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دے، اپنی بیٹے کے لیے دعا کر دے، اللہ کی قسم کسی عالم کی دعا قبول ہو کی چاہے نہ ہو، کسی محدث کی دعا قبول ہو کی نہ ہو، مگر ایک ممتا، ایک ماں نے اپنی بیٹے کے لیے دعا اگر کر دے، وہ دعائیں باب الہی سے جا کر ٹکرا جاتی ہے، اللہ قبول فرماتا ہے۔ ماں کی ممتا، بیٹا کامیاب ہو چاہے نہ ہو، اگر ماں دل سے دعا کرتے تو بیٹا کامیاب ہو جاتا ہے نا۔ اس لیے مسلمانوں، میں اپنے اس طرف اہل سنت والجماعت کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ماں کو راضی رکھا کرو اور میری ماں بہنیں پردے میں رہا کرے۔ خیر میرا موضوع بہت تھا کہ میں پردے کے حوالے سے بات کروں گا اور کچھ ایمان کے حوالے سے باتیں کروں گا۔ ایمان کے حوالے سے ہی پردے کی بات میں کرتا۔ آج کے دور میں نا زیادہ تر سب سے زیادہ اگر بات کی جائے تو ایمان کے بارے میں بات کی جائے، مگر اسی پر جب قید لگایا جاتا ہے تو پھر دل نہیں مانتا کہ کیا بولا جائے۔ کہتے نہیں اگر میں سمیٹ کر لایا ہوں، بہت ساری چیزیں لے کر آیا ہوں، ایمان کے حوالے سے مجھے کیا بولنا ہے، اور پھر اگر اس پر قید لگا دیا جائے، کہتے ہیں میرا کیا کرایا سب محنت، میرا جو تیاری کیا گیا تھا سب بیکار ہو گیا۔ اس لیے میں آج تک مجھے کہیں جلسے میں کسی نے قید نہیں لگایا، آج تک کسی نے قید نہیں لگایا۔ مجھے تو لوگ یہی کہتے ہیں آپ کو پورا وقت دیا جا رہا ہے، پورا ٹائم دیا جائے گا، آپ جیسے چاہے ویسے بول سکتے ہیں۔ اللہ کی قسم تب میرا دل بھی کہتا ہے بولو جو بولنا ہے، رسول کی عشق میں بولیں گے، ورنہ تو میں بہت ساری واقعہ کی بھی بات یہاں کرتا، میں بڑے اچھے انداز میں باتیں کرتا، مگر اب وہ دل نہیں رہا، وہ من نہیں رہا میرا۔ اس لیے کہتے ہیں دل ایک بار پوزیشن خراب ہوتی ہے، دماغ ڈسٹرب ہوتا ہے، پھر وہ دماغ نہیں کام کرتا کہ کیسے بیان کرا جاتا ہے۔ اس لیے لہٰذا میں اپنے اس طرح کی لوگوں سے میں یہی کہتا ہوں، ان کی محبت میں اتنی دل گفتگو کیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جن کی